السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کل جب ہم سوشل میڈیا کھولتے ہیں، یوٹیوب کھولتے ہیں، فیس بک کھولتے ہیں، واٹس ایپ کھولتے ہیں، موبائل پہ جاتے ہیں، ہر طرف پورا کا پورا پیج رنگین نظر آ رہا ہے، سرخ نظر آ رہا ہے، ہر طرف آگ کی فوٹو اور آگ کی تصویریں اور آگ کی ویڈیو نظر آ رہی ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں امریکہ میں لگی آگ کی خبریں، جو وہاں کا خوبصورت ترین شہر، امیر ترین شہر اور بڑا مہنگا شہر لاس اینجلیس ہے، وہاں کے آگ کی فوٹو اور تصویر وائرل ہو رہی ہے۔ دن بدن اس آگ کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، ہزاروں مکانات جل چکے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو بڑے بڑے مالدار تھے، ایکٹر تھے، ایکٹرس تھے، سارے لوگ اپنا گھر چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہوئے ہیں، ساری دولتیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہوئے ہیں، اور ایک سے ایک قیمتی قیمتی مہنگے مہنگے گاڑیاں اور کاریں جل کر راکھ ہو چکی ہیں۔ یہاں تک رپورٹیں ہیں کہ 300 کروڑ کی بلڈنگیں، غور کریں آپ، 300 کروڑ کی ایک ایک بلڈنگیں تھی وہاں پر، ساری جل کر راکھ ہو چکی ہیں۔ جو کروڑ پتی تھے آج روڈ پتی اور خاک پتی بن چکے ہیں۔ یہاں تک رپورٹیں ہیں ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں تو دکانوں میں جا کر، مال میں جا کر یہ کپڑے مانگ کر پہن رہے ہیں، کھانے تک کے لیے مجبور ہو چکے ہیں، اپنی جان بچانے کے لیے مجبور ہیں۔ جو ان کے پاس زمین و جائیداد تھے اور ان کے پاس بلڈنگیں تھی، ان کے پاس جو سامان تھے عیش و عشرت کے، آج سب کچھ جلے پڑے ہوئے ہیں۔ لوگ کہہ رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مظلوم کی آہ ہے جو عرش سے ٹکراتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی مظلوم کی آہ کو سنتا ہے، پھر ظالم کی پکڑ ہوتی ہے۔ اللہ نے آج ظالم کو پکڑ لیا ہے۔ نبی نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، اتقی دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی آہ سے بچنا۔ ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے نبی نے فرمایا تھا، مظلوم کی آہ سے بچنا۔ اور ان مجرموں نے، یہاں کے لوگوں نے، اسرائیل جو ظالم ہے، جو فلسطینی مسلمانوں کو مار رہے تھے، مردوں کو، عورتوں کو، یہ ظالمین معصوموں کو مار رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ یہ مظلوم آہوزاری کر رہے تھے، اللہ کو پکار رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو پکڑ لیا ہے، اللہ نے آہ سن لی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نبی کی بات سنو، آج سے 1400 سال پہلے نبی نے بتایا تھا، فرعون نے جب ظلم کیا ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑا، قارون نے ظلم کیا اس کو بھی اللہ نے پکڑا، ابو جہل، ابو لہب نے اور اس کے ماننے والوں نے ظلم کیا، اس کے بعد آنے والے جتنے ظالمین مجرمین آتے گئے، سب کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت تھی، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، فإنها ليس بينه وبين الله حجاب، کہ اس کے اور مظلوم کے درمیان، اس کی بد دعا کے درمیان اللہ اور اس کے بد دعا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ جیسے مظلوم آہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس کی آہ پہنچ جاتی ہے، اللہ اس کی بد دعا سن لیتے ہیں، اللہ اپنا فیصلہ نازل کرتا ہے، پھر ظالمین کی جب پکڑ آتی ہے پوری دنیا حیران و شزدر رہ جاتی ہے۔ 6 دن سے لگاتار امریکہ جو سپر پاور اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، ایک معمولی سی جو چنگاری نکلی تھی اس آگ کو بجھانا مشکل ہو گیا ہے۔ 6 دن سے کتنے ہیلی کاپٹر کے ذریعے، کتنے ومانوں کے ذریعے سے آگ بجھانے کی، پانی کے ذریعے، کیمیکل کے ذریعے سے، جو کہتے تھے سپر پاور ہوں، میرے سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے، فلسطین کو مٹی میں ملا دوں گا، جہنم میں تبدیل کر دوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں دکھا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کی زمین کو، جہاں کے لوگ خوش ہوا کرتے تھے فلسطینیوں کو دیکھ کر اور مظلومین کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی زمین کو آج جہنم میں تبدیل کر دیا ہے، قیامت برپا کر دیا ہے۔ دیکھیں اپنے آنکھوں سے، اللہ چاہتا تو ان مجرموں کو ایک بار کی یوں ہی اٹھا لیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آہ کو سنا ہے اور مکمل سنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا تھا کہ ان کو تڑپا تڑپا کر معصوموں کو مارا جا رہا ہے، انہی کی زمین پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آہ سن لی ہے۔ پورے دنیا کے اندر مسلمان بھی دعا کر رہے تھے درد بھرے انداز میں، جن کے دل کے اندر انسانیت کا درد تھا، وہ بھی اللہ کو پکار کر کہہ رہے تھے، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے، ان مجرموں، ان ظالموں کو پکڑ لیجئے۔ اللہ نے جب پکڑا تو ڈائریکٹ نہیں پکڑا، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ تڑپا رہا ہے،
یہاں تک رپورٹیں لوگوں کو رہنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے، لوگ روڈوں پر خاک چھانتے پھر رہے ہیں، یہ حالت ہو چکی ہے، اور سارے لوگ امریکہ کو گالی دے رہے ہیں، اور جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا آج اس کو سب لوگ ذلیل کہہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ذلیل کر دیا۔ یاد رکھیں یہ ظالمین، یہ مجرمین، ہمیشہ یاد رکھنا اگر آئندہ بھی تم نے کسی پر ظلم کیا تو یاد رکھنا جو حشر اس سے پہلے لوگوں کا ہوا، فرعون کا، قارون کا، ابو جہل کا، ابو لہب کا، ان کے ماننے والوں کا، اور آج کے دور میں بشار الاسد کا، اس کے متبعین کا، جو بھاگنے پر، منہ چھپانے پر مجبور ہوئے، جو لوگوں پر ظلم ڈھاتے تھے، اور آج دیکھو تمہاری زمین جہنم بن چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آگ آ رہی ہے؟ تم بولتے تھے کہ زمین کے نیچے کیا ہے پتہ کر لیتا ہوں، آسمان پہ کیا پتہ کر لیتا ہوں، میری بہت پہنچ ہو چکی ہے۔ آج تمہاری پہنچ کہاں گئی؟ سارے ٹیکنیکل اور سارے آئیڈیاز آج فیل ہو چکے ہیں، کیونکہ اللہ نے پکڑا۔ لوگ کہتے ہیں کس نے پکڑا؟ ہم کہتے ہیں اللہ نے پکڑا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم مجرموں کو ادنا عذاب دیتے ہیں، بڑا عذاب نہیں دیتے تاکہ ہماری طرف لوٹ کر آئے۔ اصل عذاب تو ان کو قیامت میں، آخرت میں ہونا ہے، جب یہ توبہ نہیں کرتے، اپنے ظلم کو، اپنے ہاتھ کو نہیں روکتے۔ جن ظالموں نے ظلم کیا ہے، آج بھی اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے وہ خبردار ہو جائے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ڈھیل دیتا ہے پھر پکڑتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی بڑی پکڑ ہو، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کس طرح عذاب آیا ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں خوش ہونا چاہیے، یہاں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عبرت حاصل کرنے کی، نصیحت حاصل کرنے کی۔ اگر گھر میں کسی پر کوئی ظلم کر رہا ہے، شہر میں کر رہا ہے، بازار میں کر رہا ہے، دنیا میں کر رہا ہے، کہیں بھی کر رہا ہے، ہر ایک کو باخبر رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑے گا تو مٹی میں ملا دے گا، خاک میں ملا دے گا، اور گردن کو توڑ دے گا۔ اسی لیے نبی نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے الکبریاء ردائی، کہ یہ تکبر تو میری چادر ہے، جو اس کو پکڑے گا میں اس کی گردن کو توڑ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ آج گردنیں توڑ رہا ہے، جھکا رہا ہے، جو جس کی گردنیں جھکتی نہیں تھے اللہ نے آج خاک میں ملا دیا۔ روکو اس آگ کو، اگر تمہارے پاس طاقت ہے۔ بہت غرور تھا، تکبر تھا، 6 دن سے تمہاری ساری طاقتیں فیل ہو چکی ہے۔ یاد رکھنا یہ آگ اللہ نے لگائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک نہیں چاہے گا یہ آگ بجھ نہیں سکتا۔ ہمارا ایمان تازہ ہو گیا، اور ہمارا ایمان تازہ ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری دعائیں سن لی ہیں، مظلوم کی آہ سن لی ہے، اور یہ آگ اللہ نے لگائی۔ اللہ جب تک نہیں چاہے گا تمہاری طاقتوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر تمہاری طاقتوں سے کچھ ہوتا تو آج تک آگ رک گئی ہوتی، وہ آگ رکے گی نہیں جب تک اللہ نہ چاہے، کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کوئی چیز حرکت کرتی ہے، کسی چیز کو سکون ملتی ہے، ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ اس لیے کوئی ادھر ادھر کی بات نہ کرے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹا سا عذاب چکھایا ہے، سدھرنے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے، راہ راست پر آنے کے لیے۔ اور اگر عقل مندی ہے، کچھ دماغ میں اگر عقل ہے، گوبر نہیں ہے، تو ابھی بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ظلم یہ بری چیز ہے، اور مظلومین کی آہ لگتی ہے۔ اب تو یقین ہو ہی جانا چاہیے۔ اب یقین نہیں ہو رہا ہے تو تمہارے دماغ میں گوبر ہے تو اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں یہ ویڈیو دیکھیں، یہ فوٹو دیکھیں، حالات دیکھیں، اٹھا کر دیکھیں کیا ہو گیا ہے۔ لوگ تڑپ رہے ہیں، پریشان ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پرسان حل نہیں، سب کو اپنی اپنی لگی ہوئی ہے۔ سب کہہ رہے ہیں یا ربی نفسی، یا ربی نفسی، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ یہ حالت بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، ہمارے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے، آمین۔